اور سر معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعیناتی آپ کے لیے بھی اتنی ہی حیران کن ہے جتنی بہت ساروں کے لیے ہے، یا بہت عرصے سے کچھ نہ کچھ چل رہا تھا جو لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ بہت شکریہ آپ کی مبارکباد کا وسیم بدامی بھائی. آپ کا معصومانہ سوال ہمیشہ ہی رہتا ہے لیکن میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں بڑے دن سے اس چیز پہ مشاورت چل رہی تھی. کیونکہ پارٹی نے جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا کولیشن گورنمنٹ کا تو 4 یا 5 نام پارٹی کی طرف سے گئے ہوئے تھے اور پارٹی اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک نام پہ اتفاق ہو جائے اور اس کو بحیثیت گورنر سندھ جو ہے وہ نامزد کیا جا سکے. لیکن کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے ان ناموں کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو پھر ہمارے جو ڈپٹی کنوینئرز ہیں اور کنوینئر صاحب ہیں ان کو پارٹی نے رابطہ کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کر کچھ اور 2 یا 3 ناموں پر مشاورت کر لیں تاکہ پھر وہ نام دیے جا سکیں. کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی سلاٹ ہے اور جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر آنا ہے تو اس میں مزید پھر کوئی تاخیر نہ ہو. تو پھر ڈپٹی کنوینئرز نے جو 2 نام اپنی رابطہ کمیٹی کو اور کنوینئر کو دیے ان میں ایک عبد الوسیم بھائی جو ہمارے ڈپٹی کنوینئر ہیں ان کا نام تھا اور دوسرا نام میرا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ نام بھجوائے گئے اور اس کے بعد صدر مملکت نے ان دونوں ناموں میں سے ایک نام کی منظوری دی. پچھلے نام کیوں منظور نہ ہو سکے؟ نسرین جلیل صاحبہ کا تو خود ایم کیو ایم نے بہت اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ نام لیا. وہ جو ایک خط والی بات آ گئی تھی کہ جناب وہ انڈین ہائی کمشنر کو ایک زمانے انہوں نے خط لکھا تھا جب ایم کیو ایم کے لاپتہ افراد کا معاملہ بڑا عروج پہ تھا، وہ خط وجہ بن گیا ان کی منظوری نہ ہونے کی؟ دیکھیں نسرین باجی کا نام ہماری پوری پارٹی کی طرف سے دیا گیا تھا اور بہت اچھا نام تھا اور پوری پارٹی چاہتی بھی تھی کہ نسرین باجی کو ہی گورنر سندھ نامزد کیا جا سکے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کولیشن میں ہیں اور کولیشن گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ہم اپنی آواز ایک حد تک ہی لا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس نام کے لیے 4 مہینے انتظار بھی کیا. لیکن اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ نسرین باجی کی طبیعت بھی اب تھوڑی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے خالد مقبول بھائی سے خود بھی معذرت کی اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اس چیز کے اوپر اب رہیں کیونکہ ان کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے. تو جب ان کا نام وڈرا ہوا تو پھر اس پر یہ پیش رفت ہوئی کہ باقی 2 ناموں کو دیا جا سکے. اوکے اچھا. اور آپ نے کہا کہ ظاہر ہم اتحادی حکومت میں تو اس پہ اپنے مسائل، تو جس کا مطلب یعنی یہ کہ پیپلز پارٹی کو کچھ اپنے پیپلز پارٹی کی کوئی اپنی رائے تھی نسرین جلیل صاحبہ کے حوالے سے؟ نہیں، میں اس پر یہ پرٹیکولرلی کسی پارٹی کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا. ظاہر مخلوط حکومت میں ایک پارٹی تو نہیں ہے، باقی بھی پارٹیز ہیں. تو یہ کہاں پر کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے تھا، لیکن یہ سب کے سامنے تھا جو بھی تھا. ٹھیک. اچھا لیکن یہ جو آپ جب سارا پروسیس بتا رہے ہیں، جب یہ سب ہوا کہ جب ایم کیو ایم کی علیحدگی ہوئی، وہ اتفاق سے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا پارلیمنٹ لاجز میں جو لاج ہے جہاں پر رات گئے، آصف زرداری صاحب آئے، بلاول صاحب آئے، فضل الرحمان صاحب آئے، شہباز شریف صاحب آئے، سارا فیصلہ ہوا، دعا ہوئی، تو میں وہیں پہ موجود تھا، کور کر رہا تھا میں اس کو، خبر وغیرہ ہمیں مل گئی تھی کہ سب کچھ ہونے لگا. تو سر اس وقت تو آپ نہیں تھے، پارٹی میں ہی نہیں تھے نا آپ اس وقت. تو یہ پارٹی میں واپسی کا سلسلہ کس طرح ہوا؟ یعنی فعالیت اگر تھے بھی تو آن پیپر اگر ہو بھی تو فعال تو نہیں تھے، یہ کس طرح ہوا؟ وسیم بدامی بھائی دیکھیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں ایم کیو ایم کا پچھلے 2016 اور 22 اگست کے بعد جو بھی سلسلہ رہا ہے، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی تھے کنوینئر، اس کے بعد کچھ آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ، نہ اتفاقی ان کی وجہ سے پارٹی میں پھر کنوینئرشپ خالد مقبول بھائی کے پاس آ گئی اور خالد مقبول بھائی نے اس کو پھر آگے چلایا. اور اس کے بعد یہ الیکشنز اور مخلوط حکومت پی ٹی آئی کے بعد پھر ہم ایک اور حکومت میں شامل ہو گئے. لیکن یہ بات بھی آپ دیکھیے گا کہ پارٹی نے جو میری ممبرشپ تھی اس کو صرف معطل کیا ہوا تھا اور میں پارٹی کے اندر ہی موجود تھا، نہ میں کسی پارٹی میں گیا، نہ میں نے کوئی پارٹی کو جوائن کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خالد مقبول بھائی نے سب لوگوں کو جو کہ دوسری پارٹیز میں چلے گئے تھے ان کو بھی دعوت دی اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس وقت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پورے ملک کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، پولیٹیکل پارٹیز کی جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے ایک بڑا دور اندیش فیصلہ کیا کہ جو ناراض بھی ہیں ان کو بھی بلایا اور ایون ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو بھی انہوں نے مجھ سے پہلے یہ پیشکش کی کہ وہ بھی آئیں اور باقی اور لوگ بھی جو پارٹیوں میں
گھر بیٹھ گئے ہیں یا دوسری پارٹیز میں چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خالد مقبول بھائی اور ہماری رابطہ کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ سب کو جوڑا جائے اور سب کو آگے لے کر چلا جائے, تو میں سمجھتا ہوں اسی وجہ کا یہ سلسلہ بنا کہ میں نے بھی پارٹی کے ساتھ دوبارہ سے تعلق کو جوڑ لیا, اور اس کے بعد پھر ہمارا یہی طے ہوا ہے کہ ہم نے سب ایک دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور موو فارورڈ والی بات ہے, کوئی پچھلی باتوں کو نہیں سوچنا, کیونکہ اس سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جو کراچی کے اس وقت حالات ہیں, پہلے ایک ہم سنگل پارٹی تھے اس شہر میں, اس کے بعد آج ملٹیپل پارٹیز جو ہیں وہ اس شہر کے اندر اپنا حق جتا رہی ہیں, حق مانگ رہی ہیں, اور جو کچھ حالات اس وقت سیاسی طور پہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس وقت آج کی تاریخ میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا یہ جو فیصلہ ہے کہ تمام لوگوں کو جوڑا جائے اور ایک مضبوط ایم کیو ایم پاکستان کا ریوائول ہو, اور مضبوط ایم کیو ایم پاکستان آپ کو آئندہ آنے والے چند روز میں نظر بھی آئی. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی واپسی اس طریقے سے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کچھ اور لوگوں سے بھی رابطہ کیا جو ناراض تھے, اور آپ سے بھی رابطہ کیا, اور تو پھر آپ نے بھی لبیک کہا, واپس آ گئے, اور پھر اس طرح واپس آئے کہ کہاں تو رکنیت معطل تھی اور کہاں نہ صرف پارٹی واپس آئے بلکہ سیدھا ڈپٹی کنوینر. اللہ نظر بد سے بچائے. دیکھیں, نہیں ایسا نہیں ہے وسیم بھائی, اس کو آپ بالکل اس اسپرٹ میں دیکھیں کہ مجھے ڈپٹی کنوینر ہی معطل کیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو بحالی ہے وہ ظاہر ہے جہاں سے آدمی معطل ہوتا ہے وہیں سے بحال کیا جاتا ہے, تو میری بحالی کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اوپر ہم. اچھا, اور پھر ڈپٹی کنوینر سے بھی سیدھا پھر گورنر, اگین میں پھر کہوں گا اللہ نظر بد سے بچائے, لیکن یہ تو مطلب یہ اتنا اعتماد, حالانکہ ظاہر ہے اور بھی بہت سارے ساتھی جن کا سفر بہت پرانا ہے ایم کیو ایم سے, تو وہ آپ کو سیدھا گورنر کے نامزد انہوں نے کر دیا. نہیں, میں نے آپ نے پہلے بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اگر آپ دوبارہ چاہتے ہیں اپنے معصومانہ سوال کو مزید معصومانہ کرنے, تو میں پھر دوبارہ آپ کو وضاحت. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے نام تھے, وہ 5 نام اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 نام اور نہیں, میں اس سے آگے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے عہدوں کا دینا اور عہدوں کی جو مشاورت کر کے لوگوں کو گورنرشپ دینا یا میئرشپ دینا یا فیڈرل منسٹریز دینا, تو ایم کیو ایم کے اندر یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی, ہمیشہ ایم کیو ایم نے نئے لوگوں کو ہی آگے لے کر آئی ہے اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ سے گورنرشپ کی سب سے پہلے بات کس نے کی؟ خالد مقبول صدیقی صاحب نے. کس نے آپ سے سب سے پہلے بات کی گورنرشپ کی کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے گورنر کی امیدوار؟ نہیں, گورنرشپ کی ایسے ہماری پارٹی میں تو ایسا کوئی سلسلہ ہے نہیں کہ کسی سے بات چیت کی جاتی ہو. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک رابطہ کمیٹی میں سے بات آئی تھی کہ جو ہمارے معاملات ہیں, جو کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے, اس میں پہلا جو ہمارا کام رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی چیز کو آگے نہیں لے کے جا پا رہے ہیں, وہ ہے 140A کا جو ہمارا ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ رکا ہوا ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہماری باقی چیزیں ہیں کہ جو اگر 140A والا اور ڈی لمیٹیشن والا معاملہ ہمارا حل ہو جاتا ہے تو جو ایگریمنٹ ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. اچھا, اب اس امپلیمنٹیشن کے بعد ایڈمنسٹریٹر ہیں, ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, یا ہماری شمولیتیں ہیں, یہ ساری چیزیں بھی پینڈنگ ہیں. تو یہ مشاورت وقفاً چلتی رہتی ہے اور رابطہ کمیٹی میں ان باتوں کو رکھا جاتا رہتا ہے. تو ایک میٹنگ کی رابطہ کمیٹی, اس میں بھی یہ بات رکھی گئی, اور اس کے بعد رابطہ کمیٹی سے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی کو یہ کہا گیا کہ جو ہمارے پینڈنگ ایشوز ہیں جس میں 140A ہے, آپ کے ایڈمنسٹریٹر کا ایشو ہے, جو گورنر ہمارا ناموں کا پینڈنگ ہونا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر کنوینر اور ڈپٹی کنوینر بیٹھ کر اتفاق رائے کریں اور ان معاملات کو آگے بڑھائیں. اس سلسلے میں ہی ایک میٹنگ کی گئی اور اس میں کنوینر صاحب موجود تھے. تو انہوں نے ڈپٹی کنوینئرز کو یہ کہا کہ آپ لوگ اس کی مشاورت کر لیں ناموں کی, اگر 5 نام نہیں ہو رہے ہیں تو اور ناموں کو بھی ایڈ کر لیا جائے, اور اسی طرح باقی چیزوں کے اوپر بھی مشاورت کر لی جائے. تو اس میں یہ طے ہوا کہ باقی 2 ناموں کے اوپر جب بات آئی تو عبدالوسیم بھائی کا نام آیا اور سب نے اس پہ اتفاق کیا, اور دوسرا نام جو ہے وہ میرا ہمارے ڈپٹی کنوینئر خواجہ اظہار بھائی نے سجیسٹ کیا, جس کو عامر خان بھائی نے سیکنڈ کیا, پھر ہمارے وسیم اختر بھائی نے, اسی طرح عبدالوسیم بھائی نے, اور کیف الورا بھائی نے, جو کہ سارے ڈپٹی کنوینئرز ہیں. تو اتفاق رائے سے ہی اس نام کو ایم کیو ایم کی ساری رابطہ کمیٹی اس فیصلے پر مطمئن ہے آپ کو گورنر نامزد کیے جانے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رابطہ کمیٹی اور ہماری جو پارٹی ہے
اسی کا متفقہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے پارٹی نے اس عہدے کے لیے نامزد کیا۔ اچھا، اور اس سے پہلے آپ ظاہر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا آپ نے حوالہ بھی دیا، تو اب آپ کے آنے کے بعد یہ سمجھا جائے کہ فاروق ستار صاحب، یعنی اب دیکھیں نا وقت اس طرح بدلتا ہے، کل تک وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ٹیسوری صاحب آئیں گے تو میں پارٹی میں رہوں گا یا واپس آؤں گا، اور پھر وہ یہاں تک کہ پارٹی ہی مطلب انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا، چھوڑنی پڑی جو بھی، آج آپ گورنر، وہ پارٹی سے باہر ہیں ابھی تک، تو فاروق ستار صاحب کو اب لے آئیں گے واپس؟ فاروق بھائی نہیں، فاروق بھائی کبھی ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی یا پارٹی کے دل سے باہر نہیں رہے، عملاً تو باہر ہی ہے نا، اور ہمیشہ سب نے نہیں، آپ کی بات کو میں ایسے لے لوں کہ پارٹی نے ہمیشہ فاروق بھائی کو یہ آفر کی ہے، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ جب فاروق بھائی تالے پہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو پوری پارٹی ہی بشمول خالد مقبول صدیقی بھائی نے فاروق بھائی سے بہت کہا کہ آپ تالے پہ الیکشن نہ لڑیں، بلکہ ہم مل کر ایم کیو ایم پاکستان کو اور پتنگ کے نشان کو ووٹ کرواتے ہیں۔ لیکن فاروق بھائی کی بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹھ کر کرنے والی تھیں، لیکن مشاورت کا سلسلہ ڈاکٹر فاروق بھائی سے جاری ہے، اور پوری پارٹی کی، رابطہ کمیٹی کی اور خالد مقبول بھائی کی یہ دلی اور دیرینہ خواہش ہے کہ فاروق بھائی بھی ہمارے ساتھ کام کریں، اور عنقریب انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ اور اس کا حصہ ہوں گے۔ آپ نے یہ گورنرشپ کا عہدہ جب سنبھال لے تو اس سے پہلے بتایا فاروق ستار صاحب کو ذاتی طور پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئین بات ہے کہ جو جب میری نامزدگی ہوئی ہے تو سب سے پہلا ٹویٹ ہی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے کیا ہے، اور وہ آپ سب کے سامنے انہوں نے ٹویٹ کیا، آپ نے کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کا، لیکن ان سے رابطہ ہوا گورنر بننے سے پہلے کہ میں بن رہا ہوں گورنر؟ جی، میرا فاروق بھائی کے ساتھ بہت ہی قربت والا رشتہ ہے، اور ان سے میرا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ دن بہ دن مضبوط ہی رہتا ہے، اور فاروق بھائی میرے بڑے قریب ہیں، اور میں ان سے آج 4.5-5 سال ہو گئے، کوئی ایسا دوسرا تیسرا دن نہیں ہوتا جو ہم ایک دوسرے سے رابطے میں نہ ہو۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب کے علم میں نہیں تھا، یعنی ان کو آپ کے ذریعے پتہ نہیں لگا، یہ اطلاع ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ نے نہیں بتایا ان کو؟ میری اطلاع یہ ہے نہیں، ایم کیو ایم پاکستان میں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ پہلے سے مشاورت نہیں کی جاتی، میرے بھی علم میں نہیں تھا کہ مجھے گورنر کے لیے جو نامزد کیا گیا ہے تو میرا گورنرشپ کا معاملہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی فاروق بھائی کو پہلے بتا دیتا۔ میں آپ کو جب بھی پتا لگا اس کے بعد بھی وہ کہ میری اطلاع کہ آپ نے ان کے علم میں نہیں ہے، لیکن اب آگے گوئنگ فارورڈ مجھے اب کیا کرنا ہے، یعنی کیا لاہے عمل ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں۔